نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سورہ واقعہ یہ صورت بڑی بابرکت ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں ارشادات یہ ہیں۔ حدیث ہے، بحیقی نے شعب الایمان میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو آدمی ہر رات کو سورۃ الواقعہ پڑھے گا تو اس کو کبھی فاقہ کی نوبت نہیں آئے گی۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو آدمی ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا تو اس سے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ ابن مسعود اپنی بچیوں کو ہر رات اس سورت پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مرض الموت میں مبتلا تھے کہ حضرت عثمان ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور ان سے فرمانے لگے کہ اگر میں تمہیں خزانہ عطا کر دوں تو کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا بعد میں تمہاری بچیوں کے کام آئے گا۔ تو حضرت ابن مسعود نے کہا کہ تم میری بچیوں کے متعلق فکر و فاقہ سے ڈرتے ہو، میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات سورۃ واقعہ پڑھا کریں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو آدمی ہر رات سورۃ واقعہ پڑھے گا تو اس کو کبھی فاقہ میں مبتلا نہ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابن مردویہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ پڑھاؤ، کیونکہ یہ صورت تونگری اور مالداری کی صورت ہے، یعنی اس سے فاقہ کشی اور مال میں اضافہ ہوتا ہے، فاقہ کشی دور ہوتی ہے، رزق کی کمی دور ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے اس صورت کو پڑھنے کا جو ہے معمول بنائیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ واقعہ بے نیاز کر دینے والی صورت ہے، تم اسے خود بھی پڑھو اور اپنی اولاد کو بھی اس کی تعلیم دو۔ اگر کوئی شخص اسے روزانہ 41 مرتبہ 1 سال تک پڑھے تو اس کی روزی فراخ ہو جائے گی، کیونکہ اسے پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے اور حصول رزق میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ تو اس کا یہ ہے کہ جو روزانہ بندہ متواتر، یعنی ایک دن پڑھ لی ایک دن نہ پڑھی، اس کو روزانہ کا معمول بنائیں، روزانہ سونے سے پہلے ایک بار پڑھیں۔ ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر جا کے اپنے ایمان نہ خراب کریں۔ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو چیزیں بتائی ہیں ان پہ عمل کریں، ان کو پڑھیں تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی، مال کی کمی بھی دور ہو جائے گی، رزق کی کمی بھی دور ہو جائے گی۔ تو جو ہمارے آقا نے چیزیں بتائی ہیں، جو اذکار بتائے ہیں، ان پہ عمل کیا کریں تو انشاءاللہ یہ جو فاقہ کشی یا تنگ دستی یا رزق کی کمی کی جس کو
مشکلات ہوں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ اگر اس صورت کو قبرستان میں جا کر اپنے مرحوم کی قبر کے سراہانے کی طرف بیٹھ کر پڑھا جائے اور اس کے بعد اس مرحوم کی بخشش اور نجات کی دعا کی جائے تو عذاب قبر سے نجات پائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے محترم ناظرین اس صورت کی۔ اس کو پڑھنے والا بھی جو ہے وہ بھی فضائل و برکات سے جو ہے وہ خالی نہیں رہتا، اور جس کے لیے پڑھی جائے اس کے لیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اس کے لیے عذاب قبر سے نجات پائے گا، مگر اس عمل کو 40 روز تک مسلسل کرنا ہے۔ اگر کسی شخص کی پیداوار میں نقصان ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے کہ اس صورت کو 3 مرتبہ پڑھے اور بیج بونے سے پہلے بیجوں پر دم کر کے اس کے بعد ان بیجوں کو کاشت کرے۔ پیداوار میں اضافہ ہوگا اور فصل جملہ آفات سے محفوظ رہے گی۔ یعنی اس کو اوپر پڑھ کے دم کر کے پھر فصل بوئیں، جیسے گندم ہے، کوئی بھی فصل بونے کے ٹائم جو ہے اس کو پڑھ کے دم کر لیں تو انشاءاللہ اس کی پیداوار بھی زیادہ ہوگی، اور اس کے جو ہے وہ جو یہ کرتے ہیں حشرات جو ہوتے ہیں جو حملہ کرتے ہیں فصل پہ، ان سے بھی محفوظ رہے گی۔ جو حضرات غربت و افلاس اور فاقے کا شکار رہتے ہوں اور کسی طرح بھی معاشی تنگی دور نہ ہوتی ہو تو انہیں چاہیے کہ اشراق کے نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں، اس کے بعد سورہ واقعہ کو 3 بار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ معاش کی تنگی کو دور فرما دے گا، اور جو شخص کاروبار کے مقام پر سورہ واقعہ کے روزانہ 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے گا تو اس کے کاروبار میں اضافے کا سبب بنے گا۔ اپنے عمل میں جو ہے وہ اس کو شامل کریں اور روزانہ پڑھا کریں۔ سکرات کا عالم انسان پر بڑا سخت ہوتا ہے۔ سکرات کا مطلب ہے جب موت کا جو عالم ہوتا ہے، جب بندے کی موت واقع ہونے لگتی ہے تو وہ جو ٹائم ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے۔ اس لیے جو شخص فضیلت کی راتوں میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اور عمر بھر اس معمول کو جاری رکھے گا تو جب اس پر موت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی جان کنی میں نرمی فرما دے گا، اور جان نکلتے وقت اسے بالکل تکلیف نہ ہوگی، اور قبر کی منازل میں بھی آسانی ہوگی۔ اگر کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو تو اس صورت کو تھوڑے سے پانی پر 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے پلائیں تو انشاءاللہ ولادت کے وقت دروزہ میں تخفیف ہو جائے گی، درد میں تخفیف ہو جائے گی اور بچہ آسانی سے پیدا ہو جائے گا۔ تو محترم ناظرین، یہ چھوٹی سی صورت ہے، یہ اس کی فضیلت دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ ہے۔ دنیا کے لیے تو فائدہ مند ہے ہی، آخرت میں بھی بہت فائدہ مند ہے، اور جو اس کے فضائل ہیں اگر اس کو آپ روزانہ پڑھتے رہیں تو بھوک اور افلاس کی نوبت کبھی نہیں آئے گی۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اس کو دنیاوی اور دینی اور آخرت کے فائدے کے لیے اس کو ضرور پڑھا کریں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی تلقین کریں، اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو اور محلے والوں کو بھی اس کی تلقین کریں اور اس کے فضائل سے فائدہ اٹھائیں۔ بہت ہی پیاری صورت ہے، چھوٹی سی صورت ہے، تو اس کو جو ہے وہ روزانہ معمول بنائیں، روزانہ پڑھیں۔ انشاءاللہ دنیا کی تکلیفیں اور تنگ دستی اور مال کی کمی یہ تو سب دور ہوگا۔ موت کے وقت جب اتنا سخت ٹائم ہوتا ہے، کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، اس وقت بھی اللہ آپ کو اس کی برکت سے موت کی تکلیف سے بھی آسانی کر دے گا۔ تو اس کے لیے اہتمام کریں، روزانہ خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔